کانوینٹ، انگلش میڈیم اور انگریزی تہذیب کے کلچر کو لے کر آتے ہیں اور اسلامی تہذیب سے دوری اختیار کرتے ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے، لاعلمی کی وجہ سے یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، جبکہ ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب کا پیکر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور زندگی کے کسی وقت میں ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ وقت بہت دیر ہو گئی، اب بات آگے نکل گئی نا۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک انسان کی زندگی چل رہی ہے اور ان سانسوں کی نعمت کو ابھی اللہ نے انسان کے جسم میں باقی رکھا ہے، اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے وقت ہے، وہ اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے۔ عزیزان محترم، تو یہ ذہن، یہ فکر کار فرما ہے، یہ سوچ کار فرما ہے کہ نئے سال کا استقبال خوشی کے ساتھ اور سرور کے ساتھ اور جشن کے ساتھ منایا جائے۔ یہ اس ناقص اور فسادی اور شیطانی اور طغیانی مزاج کی تہذیب کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح اپنی زندگیوں کے ایک سال جو ہے نقصان میں چلے جانے کے بعد پھر نئے سال کا جشن بھی منائیں، خوشی بھی منائیں۔ عزیزان محترم، یہ اس فکر کا نظریہ ہے، یہ اس ذہن کا نظریہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ جو بیت گیا سو بیت گیا اور پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی ہمیں کسی کو آڈٹ نہیں دینا ہے، کسی کو کوئی بتانا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کیا کیا، کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں، بس زندگی ایسے خوشی میں جینی ہے، مزے میں جینی ہے، جشن میں جینی ہے، صحیح غلط، اچھا برا، سچ جھوٹ، نیک و بد، حساب و کتاب، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جنت و دوزخ، حشر کے میدان میں ترازو کا قائم کیا جانا اور اعمال کا تولا جانا۔ یہ جس کے پاس کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور جو ان تمام چیزوں سے پرے اور اپنے آپ کو بڑی سمجھتا ہے، اوپر سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کی یہ فکر ہے کہ جو آج مغربی تہذیب کے صورت میں ہمارے سامنے ہے، کہ جن کے نزدیک یہ محاسبہ کچھ نہیں، بس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آئے ہیں، تلذذ کے لیے آئے ہیں اور مزے میں رہنے کے لیے آئے ہیں، کل جو ہوگا دیکھیں گے، اور جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اب زندگی سے جی لیں۔ یہ جو بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ، حالانکہ یہ جو لبرلز اور ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں اور یہ جو اس سے ہٹ کر بھی جو ذہن ہے، جو اس تمام چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتا، بس اپنے لیے اور اپنی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، یہ فکر اتنی عام ہو گئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو، ہندی معاشرہ ہو۔ ہندی معاشرے سے تو کوئی سوال نہیں، سوال میرے اور آپ کے گھر کا ہے، سوال مسلم معاشرے کا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک نفس کو، ہر ایک انسان کو غور کرنا چاہیے اس بات میں کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک انسان کو، ہر ایک نفس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے، لغد، کل کے لیے، یعنی حشر کے میدان میں جب ترازو قائم ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا،
اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ، ہر نفس کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کرے کہ اس نے آگے کی تیاری کیا کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ پھر سے دہراتا ایک ہی آیت میں، ایک ہی لائن میں 2 مرتبہ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. پہلے کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ہر ایک نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرو. ایک ہی لائن میں 2 مرتبہ اللہ نے اپنی ذات سے بندوں کو ڈرایا. ڈرو اللہ سے. کیا معنی تھی اور کیا معنی ہے؟ عزیزان محترم، بندوں کو یہی سمجھایا اور یہی بتایا جاتا ہے کہ تم دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے اور تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چلے جاؤ گے اور پھر جانے کے بعد، مرنے کے بعد کوئی حساب نہ ہوگا. نہ، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے کا تم سے حساب مانگا جائے گا. اس وقت کیا کر سکو. اور یہ اسلام کا نظریہ ہے اور یہی فکر ہے کہ جو سمجھاتا ہے کہ بندے کو اپنے ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں نے کہاں غلطی کی، کہاں غفلت ہوئی، کہاں میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اپنی فرصت کو ضائع کیا اور میں نے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر سکا. لیکن اب چونکہ یہ حال ہے موجودہ، اس موجودہ حال میں میں اپنی اصلاح کروں. یہ جائے کہ جو وقت بیت گیا وہ بیتے ہوئے وقت پر ہم بیٹھ کر غور و فکر کریں، تنہائی میں بیٹھیں، میں اور آپ اپنی تنہائیوں میں، خلوتوں میں بیٹھیں، رب کے حضور مصلی بچھا کر بیٹھیں اور غور کریں کہ بھئی پچھلے سال جو بیتا ہے اس پچھلے سال میں نے کہاں کہاں غفلتیں کر دی، میں نے کہاں کہاں غلطیاں کر دی، میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا. کیا میں اس وقت کو اور اچھے کام میں نہیں لگا سکتا تھا؟ میں فلاں جگہ چوک گیا، فلاں جگہ میں نے خطا کر دی، فلاں جگہ میرا فیصلہ غلط ہو گیا. لیکن وہی وقت لوٹ کر، ابھی نیا سال آنے والا، وہ وقت تو لوٹ کر نہیں آئے گا لیکن سال لوٹ کر آئے گا. تو اب نئے سال میں، موجودہ سال میں وہ غلطیاں مجھ سے نہیں ہونی. تو عزیزان محترم، ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سال اینڈ جب ہوتا ہے، جب آخری دن ہوتا ہے سال کا، وہ دن تو ہمارے لیے ماتم کا دن ہونا چاہیے تھا، وہ دن تو ہمارے لیے سوگ کا دن ہونا چاہیے تھا، وہ دن تو ہمارے لیے غور و فکر کا دن ہونا چاہیے تھا. وہ دن تو ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں وقت دیا، تیرے نبی نے فرمایا کہ تم فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. تنگ دستی کو، یہ جو تم پر تنگ دستی آئے گی، اللہ سے ڈرو. اور یہ جو مالداری تمہیں اللہ نے دی ہے اس مالداری کی قدر کرو قبل اس کے کہ تنگ دستی تمہیں پکڑ لے. جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے، اور فرصت کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا جو ہے مصروفیت تمہیں پکڑ لے اور تمہارے ہاتھ میں جو وقت تھا وہ وقت چلا جائے. تو یہ تو ہم سے سوال ہونا تھا کہ یہ جو فرصت کا وقت دیا تھا اس فرصت کے وقت کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ یہ جو ہم نے تمہیں فارغ وقت دیا تھا اس فارغ وقت کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ یہ جو زندگی ہم نے تمہیں 1 سال کی دی تھی اس 1 سال کی زندگی کو تم نے کیسے خرچ کیا؟ ذرا حساب تو بتاؤ. ہم تنہائی میں بیٹھتے، اکیلے میں بیٹھتے اور اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے کہ آہا یہ کیا غلطی ہم سے ہو گئی، کیسا ہم نے وقت ضائع کر دیا. ارے وہ آخری دن ہم سب کے لیے، حالانکہ شریعت میں یہ کوئی حکم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جو ہم نے اپنے ذہن سے بنا لیا آخری دن کو. بعض ہمارے نوجوان بچے، بعض لوگ یہ جو آخری دن کو، سال کے آخری دن کو ہیپی نیو ایئر کے نام سے مناتے ہیں اور 12 بجنے کے ساتھ پٹاخے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ہنگامہ آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں. ارے وہ دن تو ماتم کا دن ہوتا، سوگ کا دن ہوتا، افسوس کا دن ہوتا، غور و فکر کا دن ہوتا.
ندامت کا دن ہوتا، مصلی بچھا کر رب کے حضور میں بیٹھ جاتے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پورا سال کیسے ضائع کر دیا، یہ وقت ہم سے کیسے چھوٹ گیا، اگر ہم اس میں تیری عبادت کر لیتے، ہم اس میں توبہ و ندامت کر لیتے، ہم اس میں قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن میں غور و فکر کرتے، تو یا اللہ یہ کیا ہی بہتر ہوتا ہمارے لیے آخرت کے لیے، حشر کے میدان میں تیرے روبرو کھڑے ہونے کے لیے، کہ کتنا ہی اچھا سرمایہ اور سامان ہوتا، لیکن ہم نے اپنے وقت کو غفلتوں میں ڈال دیا۔ ہمارے لیے تو سوگ کا دن ہے اگر سوچا جائے، اور فکر کا دن، لیکن ہم نے اس بات کی فکر نہ کی، ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں، اور ہم بھی خود غفلتوں میں رہے، اپنے گھر والوں کو بھی غفلتوں میں رکھا، خود بھی غفلتوں میں رہے، گھر والوں کو بھی غفلتوں میں رکھا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا یہ سال جو بیت گیا، اب نئے سال کی خوشی نہیں منانا ہے، پہلے پچھلے سال میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، غفلتیں ہوئی ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ہے، ان کا حساب کرنا ہے، اور پھر عزم کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو پچھلے